جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا نیکی کا سیگمنٹ اور روزانہ ہم کسی ایسے انڈیویجول یا ادارے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جو خدمت انسانیت میں اپنے طور پر کام کر رہے ہیں, اور آج ایسے ہی ادارہ ہمارے ساتھ ہے. اقرار بھی بتائیں گے مزید. جی بالکل, جیسے وسیم آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو بہت سارے ادارے کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے شعبے ہیں کہ جن میں چند ادارے کام کر رہے ہیں, بہت شاندار کام کر رہے ہیں. اس طرح کا ایک ادارہ ڈیف ریچ آج ہمارے ساتھ موجود ہے, اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب ایسے بچے ہیں جو سن نہیں سکتے, اور جب سن نہیں سکتے تو پھر لامحالہ بول بھی نہیں سکتے, اور ان میں سے صرف 5% بچے ہیں جو اسکول جا پاتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, یعنی وہ پاکستان کے مرکزی دھارے میں شامل نہیں ہو پاتے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود. تو ڈیف ریچ یہ کوشش کر رہی ہے کہ باقاعدہ انہیں گھر سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت فراہم کرتے ہوئے تقریباً 8 کے قریب اس وقت اسکولز جو ہیں وہ پاکستان بھر میں کام کر رہے ہیں. اور رچرڈ گیری جنہوں نے 1998 میں اس کی بنیاد رکھی, ظاہر ہے سے بہت سارے لوگ جن کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا, چاہے وہ ڈاکٹر رتفاؤں ہیں, چاہے ہم LRBT کی بات کریں, تو ایک ایسا ہی ادارہ. ہمارے ساتھ زہیب فیضی صاحب موجود ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں ڈیف ریچ کے, اور ریجنل مینیجر ہیں. مہرین ابرار صاحبہ پہلے بھی تشریف لا چکی ہیں سیٹ پر. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر ہم بہت زیادہ گفتگو معاشرے میں سنتے نہیں ہیں, انفارچونیٹلی اس میں بہت زیادہ بات ہوتی نہیں ہے. پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو بچے ظاہر سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں وہ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں پاکستان میں, اور کیا پوٹینشیل ہے کہ اگر ان کو تعلیم کی طرف لایا جائے, جس طرح کالجز بھی ہیں, اسکولز بھی ہیں, ٹریننگ سینٹرز بھی ہیں ڈیف ریچ کے زیر انتظام, تو وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں سوسائٹی میں؟ جی, سب سے پہلے تو یہ آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے کہ ہم جو بچے اس وقت سننے کی سماعت سے محروم ہیں وہ معاشرے کے اندر کس طرح سے ان کو لے کر آیا جا سکتا ہے. دیکھیں, جو بچہ ڈیف پیدا ہوتا ہے کسی بھی گھر کے اندر, اس کو ہمارا معاشرہ انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی لائبلٹی ہے. جی, لیکن ہمیں یہی سوچ, ڈیف ریچ یہی کام کر رہا ہے کہ اس سوچ کو بدلنا ہے اور اس کو ایز اے لائبلٹی نہیں لینا, کیونکہ دماغی طور پہ وہ ڈسیبل نہیں ہے, وہ بالکل صحیح چیز سمجھ سکتا ہے, ہر کام کر سکتا ہے. تو ڈیف ریچ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ وہ بچوں کو پک کرتا ہے اسکولوں سے, گھر سے, اور اسکول لے کر آتا ہے, اور پورا ان کا ایک پروسیس ہے. یعنی تقریباً سال میں اگر صرف جو پک اینڈ ڈراپ کی سروس ہے اس کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ 20 لاکھ کلومیٹر ہے بچوں کو لانے اور لے جانے کا جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں. جی, کیونکہ ہم تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر کا ریڈیس ایک وین کور کرتی ہے, اور ہمارے 8 کیمپسز ہیں ڈفرینٹ سٹیز کے اندر آل اوور پاکستان. تو اس کو ملٹیپلائی کریں تو اتنا بنتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بچہ آتا ہے اور وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, اس کے بعد ہم اس کی جاب پلیسمنٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں, اور تقریباً 100 سے زیادہ اداروں میں اب تک ہمارے بچے پڑھ لکھ کر اور پھر اب وہ جاب پلیسمنٹس کے اوپر بھی کام کر چکے ہیں. تو وہ جو بچہ لائبلٹی سمجھا جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے, اور جب وہ جاب پہ لگ جاتا ہے تو وہ ایسٹ بن جاتا ہے اور فیملی کا بریڈ ارنر ہوتا ہے. تو یہ چیز ثابت ہوئی ہے ڈیف ریچ کے مسلسل کام کرنے سے اوور دا ایئرس کہ یہ بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں, صرف یہ ڈفرینٹ زبان بولتے ہیں. آپ یہ سمجھے کہ میرے گھر کے اندر اگر کوئی فرینچ اسپیکنگ بچہ پیدا ہو جائے یا اسپینش اسپیکنگ ہو جائے تو بچے کا قصور نہیں ہے, مجھے زبان آنی چاہیے, نہیں آتی. تو سائن لینگویج کے اوپر کام کرتے ہیں, اور سائن لینگویج ہم اداروں میں جا کے بھی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور پھر ادارے بچوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور پھر الحمدللہ یہ ہمارا ایک کام ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے اوور دا ایئرس. اور رچرڈ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ امریکن نیشنل تھے, امریکہ میں پیدا ہوئے, ان کا اپنا بچہ ڈیف تھا, اور وہ کچھ ٹریول کر رہے تھے آل اوور دا ورلڈ. انہوں نے دیکھا پاکستان میں کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ڈیف کے اوپر, تو ہی ڈیسائیڈڈ کہ پاکستان کے اندر سیٹل ہوا جائے اور یہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. بالکل 1998 سے اب تک ہی ہیز بین ڈوئنگ دس ورک, اور الحمدللہ یہ بڑھتا جا رہا ہے نیٹ ورک, اور اب اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے پارٹنرز بھی آ گئے ہیں, اور الحمدللہ برکت ہوئی ہے اس کام کے اندر. کیا بات ہے, زندہ باد. پرین صاحبہ تھینک یو ویری مچ. ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا اوور دا ایئرس یہ شعور تھوڑا بہتر ہوا ہے, بیکاز ہم کچھ ایسی فیملیز کو جانتے ہیں کہ جن میں ماں باپ سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں, لیکن بچوں نے الٹیمیٹلی پھر ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا سیکھا. ایک تو ظاہر ہے جب آپ وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو سیکھ ہی جاتے ہیں, لیکن باقاعدہ سائن لینگویج. تو کیا اس طرف رجحان بڑھ رہا ہے لوگوں کا, یہ شعور آ رہا ہے لوگوں کے اندر کہ ہمیں؟ الحمدللہ یہ شعور بھی بہت زیادہ آ رہا ہے, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ڈیف ریچ کا ہے. اور اس میں بیسیکلی ابھی جس طرح کہ ابھی آپ نے مینشن کیا تھا کہ 5% بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں,
اور ظاہری بات ہے ڈیف ریچ جو ہے ایک ڈونیشن بیسڈ آرگنائزیشن ہے اور ظاہری بات ہے وہ ایک پیرنٹ اسکول ہر جگہ نہیں اوپن کر سکتا. سو کرنٹلی ڈیف ریچ جو ہے وہ 50 سیٹلائٹ اسکولس جو ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 2024 میں ہم ایٹ لیسٹ ایجوکیشن کو جتنا زیادہ ایکسپینڈ کر سکیں. تو ہر جگہ پہ اسکول اوپن کرنا ڈیفیکلٹ ہے, تو ہم سیٹلائٹ اسکولس کولیبریشن کے ساتھ کھول رہے ہیں, وہاں پہ ٹریننگس بھی دیں گے, فیسلٹیز بھی پرووائڈ کریں گے. سیٹلائٹ اسکول سے مراد کہ وہ کہیں کسی ایک سینٹرل آپ کا جو ڈیسک ہے وہاں سے ٹریننگ دی جا رہی ہوگی مختلف اسکول. بالکل, ہمارے جہاں 8 کیمپسز ہیں سندھ کے 5 ڈفرینٹ سٹیز میں ہیں, 2 ان پنجاب. تو ہمارے وہ پیرنٹ اسکولز ہیں اور ان کے ارد گرد جتنے اسکولز ہیں جہاں پہ ڈیف اسکولز آلریڈی گورنمنٹ اسکولز ہیں یا کوئی پرائیویٹ اسکولز رن کر رہے ہیں, ان کو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو ایجوکیٹ دا ڈیف کڈ. تو ہم وہاں پر ہمارے جو ٹرین ٹیچرز ہیں وہ ان کو ٹریننگ دیں گے اور ان کو کریکولم پرووائڈ کریں گے. بالکل, ہم ڈیجیٹل لرننگ پروگرام کی پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ہم ایک کریکولم اوور آل ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کریکولم کی بیس پر فری آف کاسٹ ویب سائٹ سے آپ کریکولم وہ یوز کر سکتے ہیں اور پھر ہمارے ٹیچرس ان کو ٹرین کریں گے. تو ہم ایجوکیشن سسٹم کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور یہی اویئرنیس پیرنٹس ٹریننگ پروگرام کے تھرو. تو اب ماشاء اللہ ہمارے اتنے بچے ہیں کہ جو سائن لینگویج میں تو خود پیرنٹس کو بھی انہوں نے مطلب خود بھی پیرنٹس بھی امپروو کیا انہوں نے سائن لینگویج, بٹ فردر یہ کہ وہ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کریں. جن بچوں کو پیرنٹس یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے اوپر لائبلٹی ہیں, آج ان کے ہیئرنگ بچے ان کو چھوڑ چکے ہیں. یعنی ایک ایسا بچہ کہ جس کی زندگی بس بالکل سمجھیے کہ وہ لا حاصل لگتی ہے, کہ وہ اب سن بول نہیں سکتا ہے, اس کا مطلب وہ بالکل نہ صرف یہ کہ ایک ناکارہ فرد ہے معاشرے کا بلکہ بوجھ ہے سب کے اوپر. وہی بچہ اگر تربیت لے لیتا ہے, ٹریننگ کی طرف آ جاتا ہے, اسے اچھی تعلیم ملتی ہے, تو وہ کارآمد ترین فرد بن سکتا ہے. اللہ نے اس کو شاید دوسروں سے زیادہ کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہوگا. اگر ایک صلاحیت تو آپ کو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا دلچسپ بھی لگ رہا تھا کہ آپ کی باڈی لینگویج ذرا ضرورت سے زیادہ اس لیے بیکاز آپ سائن لینگویج کے ایکسپرٹ بھی ہیں, بلکہ انہوں نے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا تھا نا کہ ہمارے بچے آئے ہوئے تھے. اور اس میں تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ایک آسان کام ہے, یعنی سب باتیں ہو سکتی ہیں, کوئی ایسی بات جو نہیں کر سکتے آپ سائن لینگویج میں؟ ویری ایزی لینگویج اگر ہم اس کو ایک لینگویج کے طور پہ سمجھنا چاہیں. دیکھیں میں ہر دفعہ ہر کسی کو یہی بات کرتی ہوں کہ ہم اس کو نا اس طرح سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے. اب میں ایک جرنلی آپ سے پوچھوں آپ چائے کیسے پیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کیسے پیتے ہیں چائے؟ تو ہم کہتے ہیں میں تو پیتا نہیں, یہ پیتے ہیں اور یہ پیتے ہی رہتے ہیں. یہ چائے کا اشارہ ہے. کولڈ ڈرنک کیسے اوپن ہوتی ہے تو کولڈ ڈرنک کا اشارہ ہے. پانی کیسے پیا جاتا ہے تو ہمارے ڈیلی کے ایکشنز جو ہیں بیسیکلی دس از دا کریشن آف سائنس. تو ہمارے لیے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, سے لے کے کھانے سے لے کے ایوری تھنگ, ہر چیز کا ایک اشارہ ہے. اگر آپ ایک ہیئرنگ ہیں اور آپ اگر آپس میں بات کرنا چاہیں تو آپ جب جو اشارے کرتے ہیں وہی ہماری سائن لینگویج کریشن ہے. بٹ صرف اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کی موومنٹس ٹھیک ہوں اور آپ کو کمیونیکیٹ کرنا. یہ ہمیں تو سیکھنے کی ضرورت ہے وسیم بھائی, بہت بڑا فائدہ ہوگا اس سے ہمارا. اور یہ صرف ڈیف کے لیے نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ ہیئرنگ کے لیے بہت اچھا ہے. اس سینس میں کہ آپ کسی ایونٹ پہ ہیں, آپ نے آپس میں کوئی بات کرنی ہے تو آپ کسی کو بھیجتے ہیں, تو ہم تو بہت دور کھڑے ہو کے آپس میں ایونٹ کے تھرو بھی ہیئرنگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایون سیٹ پر ہوتے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ سوسائٹی ایز اے ہول کچھ ایسا سیکھ لے کہ اس کے لیے بھی ذرا کمیونیکیٹ کرنا نسبتاً آسان ہو, دفاتر میں, اسکولز میں, کالجز میں, جہاں بچے بول اور سن نہیں سکتے؟ بیسیکلی ہم اسی بات کو پریفر کر رہے ہیں کہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں, اسکولز ہیں, وہ لوگ اس کو اپنا ایک سبجیکٹ بنا لیں یا اپنے ٹریننگ کا ایک حصہ بنا لیں. کیونکہ ظاہری بات ہے اب جاب پلیسمنٹس ہو رہی ہیں اپنی آرگنائزیشن میں, وہ ڈیف لوگ رکھ رہے ہیں, لیکن ڈیف کیپیبل ہے, لیکن کیونکہ آپ کام نہیں کر پا رہے, آپ بات نہیں کر پا رہے, تو آپ کہتے ہیں یہ اسکلفل نہیں ہے. بیسیکلی وہ اسکلفل ہے. تو ڈیف ریچ یہ ٹریننگس ہر جگہ پہ دے رہا ہے, اسکولس میں بچوں کو ٹریننگس دے رہا ہے جہاں پہ وہ لوگ آفر کرتے ہیں یہ. تو اس طرح بہت بڑے لیول پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. بس مختصراً ذرا بتائیے گا صاحب کہ کیا سکسیس سٹوریز ہیں, کس طرح کے کام زیادہ اچھے سے کر پاتے ہیں ایسے بچے, اینڈ اگین جو لوگ اس قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے مدد کرتے ہوئے, ان کے لیے کوئی میسج اگر آپ دیکھیں. ہمارے پاس کئی سکسیس سٹوریز ہیں اس وقت. جیسے میں نے بتایا تقریباً 100 سے اوپر اداروں میں بچے کام کر رہے ہیں اور تقریباً 2500 سے زیادہ بچوں کو ہم امپلائی کرا چکے ہیں جو ہمارے پاس سے گریجویٹ ہوئے. بات ہے. ہمارے پاس کچھ بچے ایسے تھے جو کہ بہت ہی برائٹ اسٹوڈنٹس تھے اور وہ ہمارے پاس سے ڈیف ریچ سے گریجویٹ ہوئے اور ان کی اسکالرشپ 5 ایئر ریزیڈینشیل اسکالرشپ کے اوپر وہ امریکہ کے اندر امریکن اسکول فار دا ڈیف کے اندر اب ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس کئی ایسے بچے ہیں جو کہ جن کے پیرنٹس ان کو چھوٹی عمر میں لے کر آئے تھے اور وہ بالکل ڈس اپوائنٹڈ تھے ان کے پیرنٹس سے, ہم ان کے ساتھ اب کس طرح زندگی گزاریں گے, لیکن آج وہ بچے اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو
جیسے آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کس طرح سے لوگ آگے بڑھ کے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں 2-3 طریقے ہیں. ایک تو آن این انڈیویجول بیسس, کیونکہ ہمارا جو نیٹ ورک آف اسکولز ہے یہ ٹوٹلی فری رن ہو رہا ہے اور یہ ٹوٹلی ڈونیشنز اور زکوٰۃ کے اوپر ہم لوگ اس کو رن کرتے ہیں. تو اسکرین کے اوپر آپ کی ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں, اور جو سپورٹ کرنا چاہے ہمیں کال کرے, اور مانیٹری ٹرمز کے اندر بھی ایون والنٹیئر بھی سپورٹ کر سکتا ہے. دوسرا, جو ادارے ہیں ہم ان کے ساتھ بہت زیادہ ان ٹچ ہوتے ہیں, اور ہم اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ لوگ جو ڈیف بچے گریجویٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس سے, ان کو چانسز ضرور دیں جاب اپنی مہارت منوانے کا. تو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے, بالکل ثابت کر سکیں. اور انفیکٹ شروع میں ریزسٹنس آتی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جن اداروں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اور شروع کے اندر جب انہوں نے بچوں کو پلیسمنٹ کی ہے جاب کی, تو انہوں نے اگلے سال ہمارے پاس ڈبل ٹرپل ہائرنگ کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب ڈیف بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا بات چیت کرنے میں, دوسرا یہ کہ وہ پالیٹکس نہیں کرتا, اور جو اس کو کام دیا جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے فوکس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے, تو ایفیشنسی بہت انکریز ہو جاتی ہے. خاص طور سے جو فیکٹریز ہیں, جو فیکٹری ورکنگ ہے, اس میں مونوٹونس کام ہوتا ہے, اس میں کوئی زیادہ ایسا کام نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ سکھانا پڑے, تو وہاں پہ ان کی ایفیشنسی لیول بہت ہائی ہوتا ہے ڈیف بچوں کا. تو اس طرح سے ہم ان کو جو ہے وہ کیا بات ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی. اور اگین میں یہی گزارش کروں گا جو اقرار بھائی نے بھی شروع میں کہا کہ جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں ہر کوئی بہت نیک دلی سے ہی کر رہا ہے آف کورس, اور انفارچونیٹلی ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, جس فیلڈ کی طرف بھی قدم بڑھائیں, چاہے وہ کھانا کھلانا ہو, کچھ بھی کرنا ہو, تو اتنا زیادہ گیپ ہے کہ وہ اچھا ہی ہے وہ کام کرنا, لوگوں کی خدمت ہی ہو رہی ہے. لیکن ایک ہماری یہ رائے ضرور ہے کہ ان اداروں کو ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کے سپورٹ ضرور کرنا چاہیے جو اس طرف نظر رکھے ہوئے جہاں بہت زیادہ نظر نہیں جاتی لوگوں کی. مطلب کوئی چھوٹا فگر نہیں جو بتا رہے ہیں کہ 10 لاکھ اگر بچے ہیں جو اتنی بنیادی ترین چیز سے محروم ہے کہ سن نہیں پا رہے, بول نہیں پا رہے, تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر ان کی مدد نہ ہو تو بس وہ اپنے دور میں وہ دن کاٹ رہے ہیں, لیکن ان کی کوالٹی آف لائف زیرو ہے. اب آپ سوچیں ایسے کسی بچے کو, ایسے کسی شخص کو جو یہ سوچ چکا ہے ذہنی طور پہ کہ میں نے بس ایسے ہی دن کاٹنے ہیں اور ایک دن اس دنیا سے چلے آنا ہے, اس کو اگر آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ نہیں بھائی زندگی باقی اور یہ کر کے آپ زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں, تو یہ کتنا بڑا اجر ہے, اس کام کا کتنا بڑا اجر ہے. اس سوچ کے ساتھ اگر آگے بڑھتے ہیں, اور میں بڑا خوشی ہے مجھے کہ لوگ یہ بات سن کے رسپونڈ بھی کرتے ہیں. کل جب وہ آئے ہوئے تھے تو ہم نے ایک درخواست کی, تو مجھے اس وقت ہمارے مسعود بھائی, ہمارے آپ جانتے ہیں مسعود بھائی کو, ان کا مجھے اس وقت میسج آیا کہ وہ 2 ہاتھ کے جو ہیں میری طرف سے آپ وعدہ کریں, تقریباً 1 ملین سے زیادہ, تو دیکھیں 1 ملین سے زیادہ کا. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس پہ سن کے رسپونڈ بھی کرتے ہیں, بہت نوازش. تو یہ ایسی ہی ایک اپیل ہے کہ آج ہم پھر آئے ہیں آپ کے پاس, اور امید ہے کہ آپ لوگ رسپونڈ کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین, بہت بہت شکریہ, اور بہت ساری دعائیں اور بہت ساری تالیوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں اور بریک پہ جاتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.